اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم حضرات، معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو اپنے دوسرے اسلامی تہوار عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ عید سارے عالم اسلام کے لیے خوشیوں کی سوغات لائے، یہ عید ہم سب کے لیے خوشیوں کا سبب بنے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ آج اپنا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، اور ابھی ہم نے اس کے دوگانہ کی نماز ادا کی ہے، اور اب اس نماز کے بعد دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان اپنے اپنے جانوروں کی اللہ کا نام لے کر کے قربانی کریں۔ حضرات، یہ تہوار جس طریقے سے عید الفطر کا تہوار سادگی اور اسلامی تہذیب اور ثقافت کا علم بردار ہے، ہمارے ان دونوں اسلامی تہواروں میں نہ تو ناچ گانا ہے، نہ کوئی غیر شرعی کام ہے، نہ شراب و شباب ہے۔ ہمارے یہ دونوں تہوار، ان میں ایک چیز کامن ہے کہ ان دونوں تہواروں پر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ عید کے دن بھی ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو تکبیر کے کلمات پڑھتے ہوئے اور تکبیر کے کلمات پکارتے ہوئے نکلتے ہیں، اور آج کے دن بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور اس کی تکبیر بیان کرتے ہیں۔ اور آج ہم جو قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کا بھی مقصد یہی ہے کہ ساری دنیا کے کروڑوں مسلمان جن کی زبانیں الگ ہیں، جن کے وطن الگ ہیں، جو الگ الگ علاقوں اور نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر سب کا نعرہ ایک ہے، سب کی زبان پہ کلمہ ایک ہے، سب اپنے جانور پہ چھری چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ہی اپنے جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں قربانی کے اسی مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے قربانی کا حکم ہر امت کے اندر رکھا ہے تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں ان چوپایوں پر اور ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ آج لوگ قربانی پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ بے زبان جانوروں کی ہتیا ہے، بے زبان جانوروں کا خون ہے۔ حضرات، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو، اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک بنایا ہے، ہماری غذا بنایا ہے، اور آج کے دن ہم ان جانوروں کی قربانی کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری یہ قربانی دنیا کے دوسرے مذاہب اور دوسری قوموں کی طرح نہیں ہے کہ ان کو اگر ان کے معبود کے نام پہ کاٹا جائے تو کوئی کھا نہیں سکتا، کوئی اس کو چھو نہیں سکتا۔ یہاں ہم قربانی اللہ کے نام سے کرتے ہیں، سارا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، سارے گوشت سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، مگر ہماری نیت اور ہمارا جذبہ اس کی بنیاد پر اس کا ثواب ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ قربانی اس لیے ہے تاکہ ان جانوروں پر تم اللہ کا نام لو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو اے لوگوں تمہارا معبود ایک ہے۔ قربانی کا سب سے بڑا سبق ہے توحید۔ قربانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ جس اللہ کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں، جس اللہ کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، جس اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، قربانی بھی اسی کے نام کی کرتے ہیں۔ جانور وہی ہو، طریقہ وہی ہو، پروسیس وہی ہو، لیکن ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیں یا اللہ کا نام نہ لیں تو ہمارے لیے وہ گوشت حرام ہے، وہ گوشت مردار ہے، ہم اس گوشت کو نہیں کھا سکتے۔ تو قربانی کا یہ دوسرا سبق ہے، قربانی ہمیں توحید سکھاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، میرے بندو آج تم اللہ کے حکم پر قربانی کر رہے ہو،
مہنگے مہنگے جانور خرید کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے تابع دار بن جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ۔ قربانی کا یہ تیسرا سبق ہے۔ قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان کون ہے، جو اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے، جو اللہ کا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہم سب کرتے ہیں، مگر اس کلمے کا امتحان تب ہوتا ہے جب اس کلمے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت کو آج ہم زندہ کرتے ہیں، ان کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ توحید کا اقرار کرنا بڑا آسان کام ہے، مگر توحید کے لیے سب کچھ لٹا دینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ عربی میں کہاوت ہے المنحۃ تأتی بعد المحنہ، انعام تب ملتا ہے جب آزمائش آتی ہے، گفٹ تب ملتا ہے جب سونے کی اصلیت تب سمجھ میں آتی ہے جب اس کو آگ پہ پرکھا جاتا ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے پرکھا، ابراہیم نے اللہ کی توحید کے لیے باپ کو چھوڑا، ابراہیم نے اللہ کی توحید کے لیے گھر کو چھوڑا، ابراہیم نے اپنے رب کے لیے اپنی قوم کو چھوڑا، ابراہیم نے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے بیوی بچے کو بیاب ہو گیا سرزمین میں چھوڑا، ابراہیم نے اپنے رب کے حکم پر اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ابراہیم تیار ہو گئے۔ ابراہیم ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے اللہ کا حکم آئے تو سر جھکا دیا جائے، اللہ کا حکم آئے تو سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ یہ قربانی کا تیسرا سبق ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، میرے بندو اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی آپ بشارت سنا دیں جھک جانے والوں کو، عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ قربانی ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، قربانی ہمیں تواضع اور نرمی سکھاتی ہے۔ ابراہیم اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، مگر ابراہیم کے اندر کبھی تکبر نہیں آیا، کبھی غرور نہیں آیا، کبھی گھمنڈ نہیں آیا۔ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، خانے کعبہ بنا رہے ہیں۔ آج ہم اگر مسجد میں ایک اینٹ رکھ دیں، ہمیں ناز ہوتا ہے کہ ہم نے مسجد میں ایک اینٹ رکھی ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں یہ کام کیا ہے۔ ابراہیم خانے کعبہ بنا رہے ہیں، اور زبان پر کیا الفاظ ہے، قرآن کریم نے نقل کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم اور اس کا بیٹا اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دونوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ پروردگار ہماری اس نیکی کو قبول کر لے، تو دعاؤں کو سننے والا اور دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کا یہ تہوار ہمیں بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ اپنے لیے جیے تو کیا جیے، قربانی کر لی، خود گوشت کھا لیا، لیکن اپنے ضرورت مند بھائیوں کا خیال نہیں رکھا، تو آپ کی قربانی نہیں ہے میرے بھائی۔ قربانی کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور اپنے غریب اور محتاج بھائیوں کو کھلاؤ۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کا گوشت ان کو بھی کھلاؤ جو ضرورت مند ہیں، جو دوسروں کے دروازے پہ جا کے مانگتے ہیں، اور ان کو بھی کھلاؤ جو مانگ نہیں سکتے، جو خوددار ہیں لیکن ضرورت مند ہیں۔ اس سال ہم یہ چوتھا تہوار کورونا کے سائے میں منا رہے ہیں، یہ چوتھی مرتبہ ہم دوگانے کی نماز عیدگاہ میں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے میرے بھائیوں۔ کاروبار لوگوں کے ٹھپ ہیں، معاشی حالات بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ان حالات میں کتنے ایسے بھائی ہیں اور جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی ہے، جو چاہتے تھے، جن کی خواہش تھی، جن کے بچوں کی خواہش تھی، مگر انہیں اپنی خواہشوں کو دبانا پڑا۔ میرے بھائیوں، قربانی کے اس تہوار پہ ہمیں اپنے ان ضرورت مند بھائیوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ یہ ادلے بدلے والا سسٹم ختم کرو، وہاں سے گوشت آیا تو وہاں گوشت بھجوائیں گے۔ بھائی جہاں قربانی ہوئی ہے وہاں گوشت بھجوانے آپ کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے آپ بھجوا دیں، مگر جہاں قربانی نہیں ہوئی ہے آپ کے وہ رشتہ دار، آپ کے وہ پڑوسی، آپ کے وہ متعلقین، وہ آپ کی اس قربانی کے گوشت کے زیادہ حقدار ہیں۔ میرے بھائیوں، قربانی کا یہ تہوار صرف جانور کے گلے پہ چھری چلانے کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے دل میں قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہ تہوار ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ ایک بوڑھا باپ تھا جس کو بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے اولاد سے نوازا تھا، اور اللہ نے جب وہ بیٹا جوان ہو گیا، اللہ نے اس باپ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ میرے بھائیوں، اس کو بیان کرنا آسان ہے، اس کو کہنا اور سننا آسان ہے، لیکن ذرا اپنے دل پر
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ اس بوڑھے باپ نے کیسے اپنے کلیجے پہ پتھر رکھا ہوگا، جس کی زندگی کا واحد سہارا وہ بچہ تھا، وہ نوجوان لڑکا تھا جو اپنے باپ کا سہارا بنا تھا۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم کے 23ویں پارے میں، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ یاد کرو جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا تو باپ نے اپنے اس جوان بیٹے سے کہا، اے میرے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو دیکھ لے، تو غور کر لے، تیری کیا رائے ہے۔ سبق ملا، جوان بیٹا ہے، ابراہیم اپنے جوان بیٹے سے بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں، بڑی محبت سے بات کر رہے ہیں، یا بنیا اے میرے بچے بات کر رہے ہیں۔ بچے بڑے ہو جائیں تب بھی وہ بچے ہیں، باپ اپنے بچوں سے ان کی جوانی میں بھی پیار اور محبت کے ساتھ ان کو مخاطب کرے۔ ایسا نہیں کہ بچہ جب نابالغ ہو، چھوٹا ہو، تب وہ باپ کی محبت کا حقدار ہے، بیٹا جوان ہو جائے تب بھی وہ یا بنیا کا حقدار ہے، تب بھی وہ باپ کی زبان سے یہ سننے کے لیے ترستا ہے کہ میرا باپ مجھے میرا اپنا بچہ کہہ کے مخاطب کرے۔ ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنا بچہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ ابراہیم چاہتے اپنے بیٹے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے، لیکن ابراہیم ایک بہترین باپ بھی ہیں، دنیا کو سبق دے رہے ہیں، اپنے بچوں سے مشورے بھی کیا کرو، اپنے بچوں سے رائے مشورہ بھی کیا کرو۔ بچوں سے رائے مشورہ کرنا بھی سنت ابراہیم ہے۔ لیکن وہ بیٹا جو باپ کی محبت سے بہت دور رہتا تھا، باپ تو فلسطین میں رہتے تھے، بیٹا مکے میں پلا بڑا ہے، ہاجرہ کی گود میں پلا بڑا ہے، اس کی تربیت ہاجرہ نے کی ہے۔ میری ماں و بہنوں، آج ہاجرہ جیسی عورتیں سماج میں نہیں ہیں۔ ہاجرہ نے اس بچے کی کیسی تربیت کی تھی کہ وہ بچہ باپ کی یہ بات سن کر کے نہ تو ناراض ہوا، نہ غصہ ہوا، نہ ماتھے پہ بل پڑے، نہ زبان پہ کوئی بدتمیزی کے کلمات ہیں، بڑے ادب سے جواب دیتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، آپ پورا کر ڈالیے۔ اگر اللہ نے چاہا، میرا کمال نہیں ہے، میری خوبی نہیں ہے، میں اپنی تعریف نہیں کرتا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا اسماعیل صبر کر لے گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل یا اہل علم کے قول کے مطابق کروٹ کے بل لٹایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور قریب تھا کہ باپ کی چھری بیٹے کی گردن پہ چل جائے۔ ہم نے پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم اسی طریقے سے نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لهو البلاء المبین، اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ ایگزامینر خود کہہ رہا ہے، امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے، امتحان بہت بڑا تھا، آزمائش بہت بڑی تھی، مگر اے ابراہیم اس امتحان میں تو کھرا اترا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس قربانی کے بدلے ابراہیم کو ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ ہزاروں برس گزر گئے، ہزاروں برس گزر گئے، مگر آج بھی ابراہیم کی وہ سنت برقرار ہے۔ آج بھی اللہ کا نام لے کے کروڑوں مسلمان اس قربانی کی یادگار کو زندہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر کچھ غلط فہمیاں بھی آپ کی دور کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کے بارے میں ایک بات یہ آپ سمجھ لیں، قربانی فرض نہیں ہے، قربانی فرض نہیں ہے، قربانی سنت مؤکدہ ہے، بڑی تاکید ہے اس کی۔ پیارے نبی نے فرمایا جس کو قربانی کی طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کی طاقت ہو تو ضرور قربانی کرنا چاہیے، اور تجربہ بتاتا ہے، مشاہدہ بتاتا ہے کہ قربانی سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً 2.5 برس پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی کی تھی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت امیر نہیں تھے، بہت دولت والے نہیں تھے، انتقال ہوا تو آپ کی زرہ یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی، آپ کے گھر میں چراغ کی بتی دوسرے سے ادھار لی گئی، حالات یہ تھے، مگر 2.5 مہینے پہلے آپ نے قربانی 100 اونٹوں کی پیارے نبی نے اپنی امت کو سبق دیا کہ قربانی میں دل کھول کے قربانی کی جائے، قربانی سے گھر میں برکت آتی ہے، قربانی سے مال میں برکت آتی ہے۔ قربانی کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھے میرے بھائیوں کہ اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے، مردہ لوگوں کی طرف سے الگ سے جانور خرید لینا کہ یہ میری ماں کی طرف سے، یہ میرے باپ کی طرف سے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ الگ سے جانور لایا جائے۔ ہاں، آپ اپنی قربانی کے ثواب میں اپنے مرحوم رشتہ داروں کو، اپنی ماں کو، اپنے والد کو شامل کر سکتے ہیں۔ قربانی کی دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے، قربانی کی دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے،
بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ قربانی کر دیں، قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹانا، بائیں کروٹ لٹانا، یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت ہیں، مگر اگر قبلہ رخ نہیں ہو پایا، بائیں کروٹ کے بجائے دائیں کروٹ ہو گیا، قربانی کے اجر و ثواب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تمام چیزیں سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اگر غلطی سے اس میں سے کوئی چوک ہو جائے تو آپ کی قربانی پر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کو لمبی دعا یاد نہیں ہے، قربانی کرتے وقت صرف اتنا پڑھ لیں، بسم اللہ واللہ اکبر، اور یہ دعا پڑھ لیں، اللہم تقبل منی و اہل بیتی، اللہم تقبل منی و اہل بیتی، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے پریوار کی طرف سے قبول فرما دے۔ ایک چھوٹے جانور کی قربانی، ایک بکرا یا بھیڑا کی قربانی آپ پورے گھر والوں کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹنے کی بھی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، ایک حصہ خود کھائے، ایک حصہ رشتہ داروں کو کھلائے، ایک حصہ غربا کو دے، لیکن یہ کوئی بالکل کیلکولیٹ کر کے حساب کر کے ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کھاؤ اور کھلاؤ، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ محترم حضرات، اس تہوار کے موقع پہ امت کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ابراہیم نے جب اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا تو اللہ نے بھی ابراہیم کو ہر چیز کا بہترین بدلہ دیا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑا اللہ کے لیے، اللہ نے ابراہیم کو نبیوں کا باپ بنا دیا۔ ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب انہی کی نسل سے آئے، یہاں تک کہ دنیا میں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی ابراہیم کی نسل سے آئے۔ ابراہیم نے اللہ کی توحید کے لیے اپنی قوم کو چھوڑا، اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم خود اکیلے ایک قوم کے برابر تھا۔ ابراہیم نے اللہ کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کی اولاد کو نبی بنا دیا، ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ ابراہیم نے اپنے گھر کو چھوڑا، اللہ نے انہیں اپنے گھر کو بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ان کے بدن کے کپڑے اتار کے ان کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے ان کو آگ سے بچایا بھی، اور کل قیامت کے دن جب ساری دنیا کے انسان ننگے بدن میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، سب سے پہلے کسی کے تن پہ اگر کپڑا پہنایا جائے گا، سب سے پہلے کسی کو لباس پہنایا جائے گا تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ تو جو اللہ کے لیے کچھ قربان کرتا ہے میرے بھائی، اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ ابراہیم کی زندگی نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق سکھایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج ہر طرف نمرود ہیں، آج ہر طرف فرعون ہیں، آج امت مسلمہ کے خلاف بڑا ماحول بنایا جا رہا ہے، آج کیوں آگ ہمارے لیے گلستہ نہیں بنتی؟ آج کیوں اللہ ہمیں امتحانات سے کیوں نہیں بچا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے، آج ابراہیم والی توحید ہمارے پاس نہیں ہے، آج ابراہیم والا اسلام ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہم کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن ہم نے چند رسموں کو پورا کرنے کا نام اسلام رکھا ہے۔ میرے بھائی، اسلام اللہ کے آگے سر جھکانے کا نام ہے، اور توحید اللہ کے لیے سب سے کٹ جانے کا نام ہے۔ ابراہیم مشرک نہیں تھے، ابراہیم حنیف تھے، ابراہیم مسلمان تھے۔ میرے بھائیوں، آئیے اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، رب العالمین اس عید الاضحیٰ کے تہوار کو سارے عالم اسلام کے لیے خوشیوں کا سبب بنا دے۔ پروردگار، جن کے گھروں میں آج گوشت کی کمی ہے، قربانی نہیں ہوئی ہے، پروردگار ان کے گھروں میں ان کے بچوں کو بھی تو بہترین کھانا نصیب فرما دے۔ اے اللہ، امت کے مالداروں کو، امت کے غرباء اور فقراء کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، امت کی خواتین، امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے جان و مال، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، جو جسمانی اور ذہنی اعتبار سے کسی قسم کی تکلیف میں، ٹینشن میں، پریشانی میں ہے، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ رب العالمین دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ رب العالمین اس امت کو توحید کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں شرک سے بچا، ہمیں بدعات و خرافات سے بچا۔ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی اتباع اور اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج عید کا دن ہے، آج کا دن ہمیں اتباع سنت کا درس بھی دیتا ہے۔ قربانی آپ عید کی نماز کے پہلے کر لیں، 100 اونٹ قربان کر لیں، آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی وہی ہے، طریقہ وہی ہے، لیکن عید کی نماز کے پہلے کریں گے قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بھی سبق ہے قربانی کے ذریعے کہ نبی کی پیروی میں نجات ہے، نبی کی پیروی کا نام دین ہے۔ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، آج کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، آج کے بعد بھی 3 دن لگاتار 11، 12، 13 ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، مگر جہاں نبی نے نہیں رکھا وہاں نہیں رکھنا ہے۔
یہ دین ہے میرے بھائی۔ اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ایک بنا دے، رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔